جو آدمی جس شہر میں ہے تو جس شہر میں قربانی کی جائے وہیں کی عید کی نماز کا اعتبار ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا تو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہوگی۔ مثلا آپ یوں سمجھیے کہ اگر مالک کے شہر میں نماز عید نہ ہوئی تو اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا سعودی عرب میں ہے، یا یہ کہ جس مقام پر رہتا ہے، ابھی زید ہے، زید نے قربانی کرنے کے لیے حیدرآباد یا بہار، بنگال یا اور کسی علاقے میں کہا کہ وہاں قربانی کر دینا، اور وہ شخص رہتا ہے دلی میں، بمبئی میں یا اور کسی جگہ میں، تو پھر جس جگہ جانور موجود ہے اس جگہ کی عید کے اس جگہ کی شہر کا اعتبار ہوگا، یعنی دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہے تو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہوگی۔ اب حیدرآباد میں عید کی نماز ہوگی تبھی قربانی ہوگی۔ اب آدمی بمبئی میں ہے تو بمبئی کی عید کا اعتبار نہیں ہوگا، حیدرآباد کی عید کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہار میں ہے تو بہار کی عید کا اعتبار کیا جائے گا، بنگال میں ہے تو وہاں کا اعتبار کیا جائے گا۔ آدمی دلی میں ہے تو دلی کی عید کا اعتبار کرے، یہ نہیں ہے، بلکہ شہر میں بلکہ اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہو تو اسی شہر میں، یعنی جس شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہوگی، اس سے قبل نہیں۔ چنانچہ ہندیہ کے اندر ہے ان الرجل اذا كان في مصر واهله في مصر آخر فكتب اليهم ليضحوا عنه فانه يعتبر مكان التضحية فينبغي ان يضحوا عنه بعد فراغ الامام من صلاة في المصر الذي يضحى عنه فيه۔ یہ فتاوی ہند کی عبارت ہے، 5ویں جلد صفحہ 296 بدائع الصنائع، جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی 4تھی جلد 213 صفحہ تاتار خانیہ زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی 17ویں جلد 422 صفحہ فتاوی والوالجیہ، اس کی 3ری جلد صفحہ 79 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ 79 صفحے پر کتاب المسائل کی 2ری جلد صفحہ 297 پر بھی یہ موجود ہے۔